ناظرین، حکایت الصالحین میں بغداد کے ایک بزرگ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میرے گھر کی دیوار گر گئی، مجھے بڑی پریشانی لاحق ہوئی اور اسے دوبارہ بنوانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش کے لیے گھر سے نکلا اور چوراہے پر جا نکلا۔ وہاں مختلف مزدوروں کو دیکھا جو مزدوری کی تلاش کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں ایک مزدور تھا جو ان سب سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، مزدوری کرو گے؟ نوجوان نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، گارے کا کام کرنا ہوگا۔ نوجوان کہنے لگا، ٹھیک ہے، میری 3 شرطیں ہیں، اگر تمہیں منظور ہو تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم میری مزدوری پوری ادا کرو گے، دوسری شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے میرے طاقت اور صحت کے مطابق کام لو گے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت مجھے نماز ادا کرنے سے نہیں روکو گے۔ میں نے یہ تینوں شرطیں قبول کر لی اور اس کے ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ میں نے جہاں اسے کام بتایا اور کسی ضروری کام سے میں باہر چلا گیا۔ جب میں شام کے وقت واپس آیا تو دیکھا اس نے عام مزدوروں سے دگنا کام کیا تھا۔ میں نے بخوشی اس کی اجرت اسے عطا کی اور وہ چلا گیا۔ دوسرے دن میں اس نوجوان کی تلاش میں دوبارہ اس چوراہے پر گیا، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن مزدوری کرتا ہے، باقی دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ عام مزدور نہیں بلکہ کوئی خاص آدمی ہے۔ میں نے ان سے اس کا پتہ معلوم کیا اور اس جگہ پہنچا اور دیکھا کہ وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا ہے اور اسے سخت بخار ہے۔ میں نے اسے کہا، میرے بھائی، تو یہاں اجنبی ہے، تنہا ہے اور پھر بیمار بھی ہے، اگر پسند کرو تو میرے گھر چلے چلو اور مجھے خدمت کا موقع دو۔ اس نے انکار کر دیا، لیکن میرے مسلسل اصرار پر وہ مان گیا اور اس نے ایک شرط رکھی کہ وہ مجھ سے کھانے کی کوئی شے نہیں لے گا۔ میں نے اس کی یہ شرط منظور کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ 3 دن تک میرے گھر پر قیام پذیر رہا، لیکن اس نے نہ تو کسی چیز کا مطالبہ کیا اور نہ ہی کوئی چیز لے کر کھائی۔ چوتھے روز اس کے بخار میں شدت آ گئی تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ میرے بھائی، لگتا ہے کہ میرا اب آخری وقت قریب آ گیا ہے، لہذا جب میں مر جاؤں تو میری اس وصیت پر عمل کرنا کہ جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا اور اپنے گھر کے ارد گرد چکر لگوانا اور یہ صدا دینا کہ لوگوں، دیکھ لو، اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے، شاید اس طرح میرا رب عز و جل مجھے معاف کر دے۔ جب تم مجھے غسل دے چکو تو مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا، پھر بغداد میں خلیفہ ہارون رشید کے پاس جانا اور یہ قرآن مجید اور یہ انگوٹھی انہیں دے دینا اور میرا یہ پیغام بھی دے دینا کہ اللہ عز و جل سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے، لیکن پھر اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہ نوجوان مجھے یہ وصیت کرنے کے بعد انتقال کر گیا۔ میں اس کی موت کے بعد کافی دیر تک آنسو بہاتا رہا اور غمزدہ رہا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے ایک رسی لی اور اس کی گردن میں ڈالنے کا قصد کیا تو کمرے کے کونے سے ندا آئی کہ اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا۔ یہ آواز سن کر میرے بدن پر کپ کپ کی سی طاری ہو گئی۔ یہ سننے کے بعد میں نے اس کے پاؤں کو بوسا دیا اور اس کے کفن و دفن کا انتظام کرنے چلا گیا۔ اس کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد میں اس کا قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر خلیفہ کے محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر اس نوجوان کا واقعہ ایک کاغذ پر لکھا اور محل کے داروغہ سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہی اور اس نے مجھے جھڑک دیا اور اندر جانے کی اجازت دینے کے بجائے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آخر کار خلیفہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا کہ کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے براہ راست بات کرنے کے بجائے رقیہ کا سہارا لیا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے، میں کسی ظلم کی فریاد لے کر نہیں آیا، ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خلیفہ نے اس پیغام کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے وہ قرآن مجید اور انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ خلیفہ نے ان چیزوں کو دیکھتے ہی کہا، یہ چیزیں تجھے کس نے دی ہیں؟ میں نے عرض کی کہ ایک گارا بنانے والے مزدور نے۔ خلیفہ نے ان الفاظ کو 3 بار دہرایا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، اور رو پڑا۔ کافی دیر رونے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ وہ گارا گھر بنانے والا اب کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا کہ وہ مزدور فوت ہو چکا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور عصر تک بے ہوش رہا۔ میں اس دوران حیران و پریشان وہیں موجود رہا۔ پھر جب خلیفہ کو افاقہ ہوا تو مجھ سے دریافت کیا کہ اس کی وفات کے وقت تم اس کے پاس تھے؟ میں نے اسباب میں سر ہلایا تو کہنے لگا کہ اس نے تجھے کوئی وصیت بھی کی تھی۔ میں نے اسے نوجوان کی وصیت بتائی اور وہ پیغام بھی دے دیا جو اس نوجوان نے خلیفہ کے لیے چھوڑا تھا۔ جب خلیفہ نے یہ باتیں سنی تو مزید غمگین ہو گیا اور اپنے سر سے عمامہ اتار دیا اور اپنے کپڑے چاک کر ڈالے اور کہنے لگا، اے مجھے نصیحت کرنے والے، اے میرے زاہدوں کا پارسا، اے میرے شفیق۔ اس طرح کے بہت سے القابات خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کو دیے اور مسلسل آنسو بہاتا رہا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر میری حیرانی پریشانی میں مزید اضافہ
اضافہ ہو گیا کہ خلیفہ ایک عام سے مزدور کے لیے اتنے غمزدہ کیوں ہیں۔ جب رات ہوئی تو خلیفہ نے مجھ سے اس کی قبر پر لے جانے کے لیے خواہش ظاہر کی تو میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ خلیفہ چادر میں منہ چھپائے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب ہم قبرستان میں پہنچے تو میں ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ علی جان، یہ اس نوجوان کی قبر ہے۔ خلیفہ اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا۔ پھر کچھ دیر رونے کے بعد اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ یہ نوجوان میرا بیٹا تھا، میری آنکھوں کی ٹھڈک اور میرے جگر کا ٹکڑا تھا۔ ایک دن یہ رقص و سرور کی محفل میں گم تھا کہ مکتب میں کسی بچے نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ جب اس نے یہ آیت سنی تو اللہ تعالیٰ کے خوف کے سر تھر تھر کانپنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھری لگ گئی اور یہ پکار پکار کر کہنے لگا کہ کیوں نہیں، اور یہ کہتے کہتے محل سے نکل گیا۔ اس دن سے کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی یہاں تک کہ آج تم نے اس کی وفات کی خبر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک آیت کا اثر اور یہاں بڑے بڑے عالم بنے پھرتے ہیں اور عمل بالکل نہیں۔ یہ تھی خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے کی اصل کہانی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ